سورہ نحل. جتنا ٹائم ہے انشاءاللہ 5 منٹ اس میں کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون. آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اب یہاں پہ جو یہ بات آ رہی ہے نا، اللہ کا فیصلہ آ گیا، تو اس میں دو طرف اشارہ کیا گیا ہے، مفسرین نے کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا. یہاں سے مراد یہ ہے کہ مکے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تکالیف مشرکین کی آ رہی تھیں صحابہ کرام پر، تو اب فیصلہ آ گیا اللہ تعالیٰ کا کس چیز کا؟ ہجرت کا. ہجرت مدینہ کی طرف اشارہ ہے. اور دوسرا یہاں پہ جو معنی کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس سے مراد قیامت ہے، کہ وہ قریب آ لگی ہے جسے کہ تم کفار بہت دور سمجھتے تھے. تیسرا مراد کیا ہے؟ ایک اور معنی بھی اس کے کیے گئے ہیں کہ یا وہ عذاب مراد ہے جسے کہ مشرکین مانگا کرتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم خود مطالبہ کرتے تھے، کہتے رہتے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لے آئیے ہم پہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ وقت تمہارا قریب آ لگا ہے، بہت جلدی تمہیں جیسے کہتے ہیں نا پتہ لگ جائے گا کہ عذاب کیا ہوتا ہے. اور کچھ اس کی ایک اور دلیل سورہ معارج آیت نمبر 6 سے 8 میں آتی ہے کہ بے شک یہ عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں، یعنی یہ مشرکین، جبکہ ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں، جس دن کے آسمان مثل تیل کی تلچھٹ کے جیسا ہو جائے گا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہرحال تینوں ہی معنی جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. ایک اور اس کا بلکہ معنی اور بھی کیا گیا، امر اللہ سے مراد فیصلہ کن فتح ہے، فتح مکہ کی طرف بھی اشارہ یہاں پر ہمیں ملتا ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 2. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم مجھے سے ڈرو. اب یہاں نا روح کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے نازل کر دیتا ہے. تو روح سے یہاں تین چیزیں مراد ہیں. ایک تو روح القدس جو کہ جبریل علیہ السلام کا نام ہے، ان کو بھی یہ کہا جاتا ہے، قرآن میں ہی ان کا یہ نام آیا ہے روح القدس. اور دوسرا جو ہے انسانی روح کی طرف اشارہ ہے. اور تیسرے معنی یہ ہیں کہ روح جو کہ آپ سمجھے وحی کے ضمن میں استعمال ہوا ہے، وحی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو اسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے اپنے جسم کے زندہ رہنے کے لیے روح ضروری ہے نا، روح کے بغیر یعنی انسان کا کوئی وجود نہیں ہے نا، مر جائے گا وہ. تو اسی طرح ہماری اخلاقی تربیت کے لیے، اخلاقی آپ سمجھے زندگی کے لیے قرآن کی جو وحی ہے وہ بہت ضروری ہے. تو مختلف معنوں میں یہ چیز آئی ہے. اور یہاں پہ ہم روح کے حوالے سے اگر آپ وحی دیکھیں جس کی طرف خاص طور پہ یہاں پر اشارہ ہے، تو اس میں کچھ آیات ہم دیکھتے ہیں. سورہ شورا آیت نمبر 52 میں آتا ہے، اس طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے وحی کی، اس سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی وحی بھیجی. پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 124 میں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ کہاں اپنی رسالت رکھے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی روح کا جو وحی پہنچانے کے لیے بندوں کو چوز کرتے ہیں نبوت کے لیے اور رسولوں کے لیے. پھر سورہ المؤمن آیت نمبر 15 میں آتا ہے وہ اپنے حکم سے بندوں پر جس پر چاہتا ہے وہی ڈالتا ہے اور نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات والے قیامت کے دن سے لوگوں کو ڈرائے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ نبوت جو ہے وہ کسبی نہیں ہوتی بلکہ وہبی ہوتی ہے. وہبی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اور یہ ہم نیکیاں کر کے گین نہیں کر سکتے. ہم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ میں بہت نیک ہو گئی اور میں نے بڑے نیک کام کرنے شروع کر دیے تو اللہ تعالیٰ اب نعوذ باللہ نبوت نازل کر دے. کوئی آدمی کھڑے ہو کے یہ سوچے، تبھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ واجب القتل ہے جو کہ نبوت کا دعویٰ آج کرے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرے یا ان کی زندگی میں کیا کبھی، تو واجب القتل ہے وہ، کیونکہ ایسا دعویٰ اب ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ وہبی ہے اللہ کی مرضی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم جہاں چاہیں روح رکھیں. دوسری بات دیکھیں، ایک اور بات اس میں پتہ چل رہی ہے کہ وہ اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرماتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو آگاہ کرو. تو ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے وہی قرآن کا بھی مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آگے بات کو پہنچایا جائے، انذار کیا جائے.
انذار کیا ہوتا ہے؟ وارننگز دی جائیں، بتایا جائے کہ دیکھو اگر تم یہ کام کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن میں خوشخبریاں بھی ہیں اور انذار بھی ہے. کہیں کہیں آیت آپ کو ملیں گی کہ اس میں آپ کو یہ لگے گا کہ بات آگے پہنچا دو، بس اتنی بات ملے گی، لیکن یہاں ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ انذار کرو، یعنی باقاعدہ بتاؤ کہ دیکھو اگر تم نے فلاں کام کیا تو اس کے یہ ریپرکشنز ہیں، اور پھر مجھ سے ہی ڈرو. یعنی مراد یہ ہے کہ دنیا میں بہت لوگ موجود ہیں جن کے پریشر میں آ کے تم دین سے دور نہ ہو جاؤ، قرآن سے دور نہ ہو جاؤ، سنتوں سے دور نہ ہو جاؤ، بلکہ ڈرنا ہی اگر ہے تو اللہ سے ڈرو، کیونکہ جو کہ اس بات کو ڈیزرو کرتا ہے کہ اللہ ہی سے ڈرا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورا نظام ہمیں کائنات کے حوالے سے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کتاب ہمیں دی، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں جینے کے طریقے بتائے. تو آج اتنا ہی کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.